جو یہ بولے کہ تلوار سے دین پھیلا وہ بکواس کرتا ہے. جو تاریخ پڑھتے ہیں پھر 2 صفحے زیادہ پڑھنے چاہیے نا. یہ آدھے صفحے پڑھ کے آ کے یہ بک بک نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا اون نہیں بہنا چاہیے، مگر جب رسول اللہ کا پھر فرمان آ گیا کہ اگر کوئی مزاحمت کرے تو پھر اسے قتل کر دینا چاہیے. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کعبے کے پچھلی طرف سے 23 مشرکین مکہ جنہوں نے مزاحمت کی ان کو قتل کر ڈالا کہ مکہ کے قریب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تلوار بھی ایسے کی، اور یہ تلوار ایسے کر کے پیغام دے کہ مکہ فتح ہوا وہ بھی تلوار کے ساتھ ہوا. ناظرین، ARP نیوز کے ساتھ میں ہوں مرید سلطان. آج کا ہمارا پروگرام رمضان ٹرانسمیشن 2025 ہے. ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں. مہمان تشریف لے کے آئے ہیں عزیز سلطان رضوی صاحب. آئیں ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک جی ہے الحمدللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے. آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. جو بہت بہت شکریہ. آج 20 رمضان مبارک ہے، یوم فتح مکہ کا دن ہے. اس پر ہم آج بات کریں گے آپ کے ساتھ. 20 رمضان مبارک کی کیا خاصیت ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار 4 یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، حاق پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، صدیق اکس حسن کمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء شمع کمال محمد، حیدر بہار باغ حصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان المبارک آج 20 رمضان المبارک کا دن ہے، اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ خود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عظیم فتح حاصل کی، اور وہ فتح ہے فتح مکہ. فتح اسلام کی فتح ہے. اس کو یہی حیثیت حاصل ہے کہ اسلام کی فتح اس طرح ہوئی کہ مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا. علامہ صاحب، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فتح مکہ کی کیا وجوہات تھیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ بتائیں. سب سے پہلے مشرکین مکہ نے حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے صلح حدیبیہ کا معاہدے کا نام دیا گیا، اور اس کے بعد جب یہ معاہدہ برقرار تھا اور اس کی مدت 10 سال تھی، پھر مشرکین مکہ کے ساتھ جو قبیلہ تھا بنو بکر، اس کے ایک ساتھی نے حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کر دی، اور پھر اسی طریقے سے دونوں گروہ میں آپس میں یہ جھگڑا ہوا. پھر بنو بکر قبیلہ نے مشرکین مکہ سے مدد طلب کی، تو مشرکین مکہ نے بنو بکر کے ساتھ مدد کر کے مسلمانوں کے کئی قتل عام کر دیا. اس کے بعد یہ صلح حدیبیہ برقرار نہ رہ سکی. اس کے بعد اس کی خبر ابو سفیان کو ہوئی، وہ مدینہ منورہ آ گیا. اس کے بعد اس نے حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کی، آ کر سارا معاملہ بتایا، مگر رسول اللہ نے اس پر کوئی بھی بات نہ کی. پھر اس کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا، ابو سفیان مکہ واپس چلا گیا. اور پھر جو یہ قتل عام کیا گیا بنو بکر کی طرف سے، یہی وجہ بنی کہ حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کی گئی، اور اس کے نتیجے میں مکہ فتح کرنا پڑا. اچھا علامہ صاحب، اگلا سوال ہے کہ کیا فتح مکہ پہ عام معافی کا اعلان ہو گیا؟ یہ آج کل بہت زیادہ کچھ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ میں جب وہاں پر معافی کا اعلان ہو گیا، کچھ کہتے ہیں جی نہیں معافی نہیں ہوئی، وہاں پر سب کا جو ہے سر اتار دیا گیا. اپنا آپ اس کے اوپر کیا اپنی رائے پیش کرتے ہیں؟ علماء کرام، علماء حق کیا اس پر بیان کرتے ہیں؟ اس میں جو علماء حق کا اور تمام علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ جو مکہ فتح ہوا اس میں جو ہے نا، جو علماء کرام ہیں وہ مکمل بات نہیں بیان کرتے، سوائے علماء حق کے. علماء سو وغیرہ وہ مکمل بات نہیں بیان کرتے. کیوں؟ ان کے اپنے نظام خراب، انہوں نے ایک سسٹم چلایا ہوا ہے، وہ ان کے خراب ہوتے ہیں. اس وجہ سے اگر حق بیان ہو جائے، رسول اللہ کا فرمان بھی ہے نا، اگر بندہ حق کے ساتھ کھڑا ہو نا تو مشکلات بھی بہت آتی ہیں. یہ مشکلات انہوں نے دیکھنی نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ آدھا دین بیان کرتے ہیں. اصل جو فتح مکہ کا واقعہ یہ ہے کہ
کھلے عام معافی ضرور ہوئی، مگر اس کا پیچھے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مکہ کے قریب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلوار بھی ایسے کی، اور یہ تلوار ایسے کر کے پیغام دے کہ مکہ فتح ہوا وہ بھی تلوار کے ساتھ ہوا۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ مکہ ہلاک سے فتح ہوا یا پھر تلوار سے؟ اصل میں ہمارے جو جذبات ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہیں کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جذبات دکھائے وہاں، کہ جب جا رہے تھے مکہ فتح کرنے کہ قریب ہی مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمان آ گئے ہیں، حضور کے غلام مکہ فتح کرنے آ گئے ہیں، وہ جیسے تماشا دیکھ رہے تھے نا اوپر سے، پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج ہم نے ان سب کو قتل کر دینا ہے، آج جو کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹک رہا ہو اسے بھی ہم نے قتل کر دینا ہے۔ یہ جذبات ہیں، یہ جو کہے کہ اسلام امن سے پہلا ہے یا ہلاک سے پہلا ہے۔ میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، میں پچھلے رمضان میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، جمعے کی نماز تھی، وہاں پر فتح مکہ کا موضوع علامہ صاحب نے جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، فتح مکہ والا، وہ کہہ رہے تھے جیسے ہی لشکر مکہ میں پہنچا تو عام معافی کا اعلان ہو گیا، جو یہ بولے کہ تلوار سے دین پھیلا وہ بکواس کرتا ہے۔ اس میں جو دیکھنے والے ناظرین ہمارے ویورز ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں اصل یہ بات ہے نا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو تاریخ پڑھتے ہیں پھر 2 صفحے زیادہ پڑھنے چاہیے نا، یہ آدھے صفحے پڑھ کے آ کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ بک بک نہیں کرنی چاہیے، پورے صفحے بیان کرنے چاہیے کہ تاریخ پوری پڑھے، اس کو پتہ چلے گا کہ اسلام تلوار سے پہلا یا ہلاک سے پہلا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کعبے کے پچھلی طرف سے جو 23 مشرکین مکہ جنہوں نے مزاحمت کی ان کو قتل کر ڈالا، پھر یہ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا خون نہیں بہنا چاہیے، مگر جب رسول اللہ کا پھر فرمان آ گیا کہ اگر کوئی مزاحمت کرے تو پھر اسے قتل کر دینا چاہیے، تو یہ بھی اس کے پیچھے جو منظر تھا، پس منظر تھا، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خالد بن ولید نے جو 23 مشرکین مکہ کو قتل کیا وہ پھر کس کھاتے جائیں گے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور سوال، آپ یہ بتائیں کہ جو مکہ میں جو بت تھے وہ ان کو توڑا گیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی کیا حقیقت کہانی کیا ہے اس کا؟ اس کی کہانی یہ ہے کہ حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے، پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کعبے کی چابیاں لاؤ۔ جب کعبے کا دروازہ کھولا گیا تو اندر 360 بت رکھے گئے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توڑا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا میرے کندھوں پر چڑھو، جو کعبے کے چھت پر بت ہیں اسے بھی توڑو، اور جب رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا وہ مارتے جاتے اور رسول اللہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھتے جاتے، جعل حق و ذاق الباطل ان باطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بے شک۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے۔ جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ملتے ہیں آپ کو ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، دیکھتے رہیں ہمارا چینل ARP نیوز۔ اللہ حافظ۔